جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے اشخاص وہ ہوگے جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا ارشاد فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس روایت میں یہ 3 بیان کیے گئے ہیں، اور دیگر روایات کے اندر ایسے وہ کئی افراد اور بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور ایسے اعمال بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ جن پر اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ ان خوش نصیبوں کو عطا فرمائے گا۔ ان میں سے وہ شخص بھی شمار کیا گیا ہے کہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس انداز سے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ پہنچے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو خبر ہی نہ پہنچے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اس طرح وہ صدقہ ادا کرتا ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو اللہ کی محبت میں اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے ذکر الہی کرتے کرتے اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے، تو یہ بھی وہ سعادت مندوں میں سے ہے کہ جسے بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ انسان بھی کہ جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو اور قادر ہو جائے کسی طرح گناہ پر، لیکن پھر بھی وہ اس لیے اس گناہ کو ترک کرتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، تو اس آدمی کو بھی اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں لگ جائے، اس کو بھی اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ علماء کرام نے باقاعدہ اس پر رسالے اور کتب تحریر فرمائی کہ عرش الہی کا سایہ کن کن خوش نصیبوں کو ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابتداً کچھ زکوٰۃ کے حوالے سے میں عرض کروں گا۔ زکوٰۃ جو کہ ایک اہم ترین فریضہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسی زکوٰۃ سے متعلق تقریباً 32 مقامات ہیں جہاں پر اللہ پاک نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، یہ خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی نماز کے بعد جس کا تذکرہ فرائض میں سے سب سے زیادہ ہے تو وہ زکوٰۃ ہے، کہ جس کی ادائیگی کرنے کے حوالے سے، جس ادائیگی نہ کرنے والوں کی وعیدوں کے حوالے سے، جی ہاں، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں مگر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کے بارے میں بتائیں، دردناک عذاب کے بارے میں۔ تو قرآن پاک کے اندر باقاعدہ جہاں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، وہاں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو، اور جو مال ان کے لیے کنز بن جاتا ہے، اس کی جو ڈیٹیل اور تفصیل تشریح بیان کی گئی کہ یہ وہی مال ہے کہ جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی۔ اللہ پاک
درست طریقے سے ہم سب کو اپنے اموال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے، مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ بھی ہوتا ہے، جہاں عبادت کا، روزوں کا، نماز کا، تلاوت کا، وہاں صدقات و خیرات بھی الحمدللہ مسلمانوں میں معمول ہے کہ وہ بڑی ذوق شوق کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ وہ یہ عمل بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ اور بالخصوص زکوٰۃ کے اوپر بھی ایک طرح کی ادائیگی کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے، زکوٰتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مہینہ کوئی فکس نہیں ہے، رمضان روزوں کے لیے فکس ہے۔ جی ہاں، روزوں کے لیے تو رمضان شریف کا مہینہ۔ اچھا، حج کے لیے، حج ایسا فریضہ ہے کہ اس کے بھی ایام مہینہ وہ خاص ہے، کنہی دنوں میں وہ باقاعدہ حج کا رکن اعظم ادا ہوگا، 9 ذوالحجہ اور یوم عرفہ جسے کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مینا میں لوگ جو حجاج کرام جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کے معمولات ہیں، یعنی وہ بھی ایک خاص مہینہ اور خاص ایام ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی ایسا متعین مہینہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ اسی مہینے میں ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ نہیں ہے، یا اسی میں ہی ادا کرنا ضروری نہیں، بلکہ یہ ہر ایک کا اپنا اپنا گویا کہ مہینہ ہوتا ہے، اپنا دن ہے کہ جس اسلامی حساب سے اسلامی مہینے اور اس تاریخ میں جو آدمی صاحب نصاب ہوا، پھر اس کو سال بسال اسی طرح اپنے اسی دن کو یاد رکھنا ہے، وہ اس کو اپنا مہینہ یاد رکھنا ہے، اور اس طریقے سے اپنی ان زکوٰۃوں کی ادائیگی بجا لانی۔ ہم میں سے بکثرت ایسے بلکہ کہہ کہ غالب ایسے ہوتے ہیں لوگ جو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں وہ مہینہ پتہ نہیں ہے، ہمیں وہ تاریخ پتہ نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اس کو ہم نے خود ہی نکالنا ہے، اور اپنا ایک غالب گمان کیجئے اور کچھ حساب کتاب کیجئے کہ جس میں آپ کب پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوئے اور پھر آپ صاحب نصاب ہی رہے ہیں، اور ایک تعداد ہے کہ جو سال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو وہ صاحب نصاب ہوئے کب ہوئے، ان کو تھوڑا سا اس میں اپنا حساب کتاب اور ایک ظن غالب کر لینا چاہیے، اور یہ ان پر لازم ہے کہ باقاعدہ اس کا حساب کتاب کریں اور سوچیں، غور فکر کریں، تفکر کریں۔ کئی ایسی بہنیں ہوتی ہیں کہ جو شادی کے مواقع پر عموماً صاحب نصاب ہوتی ہیں، ایک طرح کہ انہیں گھر والوں کی طرف سے گولڈ ملتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں مل جاتی کہ جس کی وجہ سے صاحب نصاب ہو جاتی ہیں۔ اچھا، کچھ ایسی جو اس سے شادی سے پہلے ہی صاحب نصاب کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، اور ان کے پاس اتنے گولڈ کی صورت میں یا پیسوں کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں، پرائز بانڈ کی صورت میں، یہ سب چیزیں پہلے سے جمع ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے آدمی کو وہاں تک پہنچنا آسان ہو جائے گا کہ میرا سال کون سا ہے، میرا سال کون سا ہے اور کس مہینے میں مجھ پر زکوٰۃ بنتی، کیونکہ بعض اوقات اس کا کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کا مہینہ بالفرض رجب بن رہا ہے، وہ تاریخ بھی رجب کی 5 تاریخ ہے اس کے صاحب نصاب ہونے، اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں رجب بھی گزار لیتا ہوں، شعبان بھی گزار لیتا ہوں، تو رمضان میں زکوٰۃ دے دیتا ہوں، تو اس کا مطلب اس آدمی نے 2 مہینے گویا کہ یہ تاخیر کر دی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں بلا عذر شرعی تاخیر کرنا یہ گناہ کا کام، یہ جائز نہیں۔ تو اب یہ جب گناہ کا کام ہے اور تاخیر آدمی خود ایک طرح کی کر رہا ہے، زکوٰۃ دے بھی رہا ہے لیکن تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ بعض اوقات آدمی سائڈ پہ کر دیتا ہے، زکوٰۃ سائڈ پہ کر دی، یعنی نکال لی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نکال لی، اپنے مال میں سے نکال لی، لیکن کہاں نکالی؟ اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے، اپنے بینک میں رکھی ہوئی ہے، اپنے آفس میں رکھ دیے، بھی لاکر میں رکھ دیے، زکوٰۃ نکال دیے، لیکن ہم نے وہاں رکھ دی سائڈ پہ کر کے، اب ہم دیتے رہیں گے، تو یہ بھی نکالنا نہیں کہلاتا۔ نکالنا زکوٰۃ باقاعدہ اس کی ادائیگی کرنا، اور یہ کہ اس کو حقدار تک پہنچا دینا، ورنہ یہ اس میں جتنے بھی معاملات ہوں گے تو وہ تاخیر کی طرف جائیں گے۔ تو جب یہ تاخیر کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک آلریڈی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ ہاں، ایڈوانس میں زکوٰۃ ضرور ہو سکتی ہے۔ اب کوئی آدمی ذوالحجہ کے مہینے میں وہ صاحب نصاب ہوا،
تو اب اس کو اپنا وہی مہینہ اور وہ تاریخ اس کو پرفیکٹ جو ہے نا وہ یاد رکھنی ہے۔ اب اس میں کئی طرح کے فرق پتہ چلیں گے۔ لوگ کچھ پوچھتے ہیں نا کہ اب یہ رمضان سے 5 دن پہلے پیمنٹ آئی ہے، یہ 2 دن پہلے آئی ہے، یہ 1 دن پہلے آئی ہے۔ تو اب اگر ان کو ان کی اپنی تاریخ یاد ہوگی تو اس کے حساب سے یہ ساری چیزوں کے مسائل بتانا اور اس پر عمل کرنا یہ سہل ہوگا، آسان ہوگا، ورنہ مشکل پیدا ہوتی رہے گی اور لوگ سوال اس طرح کے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ یہ پیمنٹ ہے تو اس پہ سال گزرا ہے، تو اس پر ابھی سال نہیں گزرا، 2 مہینے ہوئے ہیں، اس پر 15 دن ہوئے ہیں، یہ کہیں نہیں ہے۔ کیونکہ اس طریقے سے تو اگر کریں تو پھر آپ پورے سال کے اندر پتہ نہیں خرچ بھی آپ نے کتنا کیا، آپ نے پورے سال کے اندر کتنے پیسے آپ نے کسی شادی بیاہ میں، کسی اور تقریبات میں، یا کچھ گھر کی خریداری میں، گاڑیوں کی خریداریوں، پتہ نہیں کہاں کا خرچ کر لیے، تو ان کا حساب کتاب کون رکھے گا؟ تو رکھنا بھی نہیں ہے، مطلب ان پہ زکوٰۃ اس طریقے سے، جب تک مال تجارت نہیں تو زکوٰۃ بھی ان اشیاء پر نہیں ہوگی۔ لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ 10 دن پہلے آیا، 20 دن پہلے آیا، 1 مہینے پہلے آیا، اس کو سائڈ پہ مال کو کہا لیں، نہیں، وہ اپنے اموال کے ساتھ ہی انہیں ملانا ہے، ان کو اپنے اموال کے ساتھ ہی ملانا ہے۔ جب بھی آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں اور جو آپ کی وہ تاریخ ہے جس پر آپ کو باقاعدہ اپنا ایک حساب کر کے کلوزنگ کرنی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ اسلامی تاریخ یعنی اسلامی مہینے کے حساب سے قمری سالوں کا اعتبار ہوتا ہے زکوٰۃ کے اندر، اور اسی طریقے سے نمازوں کے اندر، بچوں کی بلوغت اور ان کے جو احکامات ہیں ان سب کے اندر ان سالوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کو وہ تاریخ یاد رکھنا اور ان سے یہ سارے معاملات کرنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے، اور یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے ایک بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں سے ہر ایک کو سیکھنا بھی چاہیے۔ اگر تاخیر ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ کی جائے، پچھلے سالوں کی رہتی ہے ان کی بھی ادائیگی کی سبیل بنائی جائے، اور رہنمائی لے کر جتنی اپنے اموال پر زکوٰۃ بنتی ان زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ کچھ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھا۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، کیا رمضان شریف کی مبارکباد دینا یہ ضروری ہے؟ کیا اس پر کوئی حدیث مبارکہ ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ رمضان شریف کی مبارکباد دینا تو ایک اچھا عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گویا کہ خوشخبری دیتے ہوئے اپنے اصحاب سے آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں رمضان شریف کے بارے میں کہا شہر مبارکن، کہ یہ برکتوں والا مبارک مہینہ یہ تمہارے پاس جو ہے وہ آ رہا ہے، اس کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر نفل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، شیطان کو قید کیا جاتا ہے۔ تو یعنی اس طرح کی کئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ تو آپ نے لوگوں کو بشارتیں عطا فرمائی۔ روزہ افطار کروانے والوں کے لیے اپنے بشارتیں، خوشخبریاں عطا فرمائی، روزے داروں کو سیر کے ساتھ یعنی کھانا کھلانے کے حوالے سے بھی آپ نے ان پر بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ یعنی رمضان کہ جسے کہیں کہ اہتمام رمضان کے بارے میں لوگوں کو پوری وہ تفصیل اور ڈیٹیل ارشاد فرمانا، بشارت دینا، خوشخبری دینا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ یہ ثابت ہے۔ لیکن کچھ ہمارے زمانے میں اب آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ ان چیزوں کو پھیلاتے ہیں کہ بھئی رمضان کی اگر کوئی خوشخبری دیتا ہے تو حدیث میں آئے اس پر جنت لازم ہو جاتی، اور اس کو بھی حدیث سے وہ تعبیر کرتے ہیں اور حدیث کہہ کر اسے بیان کرتے ہیں۔ تو ایسی کوئی حدیث ہے وہ نظر سے نہیں گزری، اور ہمارے علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی بات کی نسبت کریں جس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، کسی کتاب میں بھی اس کو نہ بیان کیا ہو، نہ علماء کا یہ طریقہ انداز رہا ہے۔ تو لہذا ایسی چیزوں کو یوں حدیث کہہ کر پھیلانا یہ تو جائز نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود یہ حدیث پاک ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ
بولتا ہے، آمدن قصدن میری طرف جھوٹ کی ایسی بات کی نسبت کرتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی ہے، تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ہمیں ہر اعتبار سے ان چیزوں میں غور اور فکر ضرور رکھنا چاہیے کہ کون سی بات ہم آگے حدیث کہہ کر اگر بھیج رہے ہیں تو پھر اس کی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس یا ایسے اتھینٹک ذرائع سے وہ چیز ہمارے پاس آئی ہو تاکہ ہم اسے آگے لوگوں کو بھی بھیجیں اور وہ دعوت عام کریں۔ لیکن ایک چیز جس کی بنیادی غلطی پر ہے اور جس کی بنیادی جہالت اور عدم علم پر ہے، یا بلکہ اب علماء اتنا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے، تو یہ قصداً یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس طرح کی کوئی بھی ایسی پوسٹ یا کوئی ایسی تحریر جس میں خوشخبری کی مبارکباد دینے والے پہ جنت لازم ہو جائے اور وہ بھی حدیث کے طور پر جو اس طرح بیان کر کے اس کو، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ باقی رہا صرف مبارکباد دینا، خوشخبری یہ کہہ دینا اور لوگوں کو آمد کی مبارکباد دینا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی کسی طرح کا وہ معاملہ نہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ یہ والی مبارکباد دینا تو یہ ثابت ہے، لیکن اس کو یوں کر کے بیان کر دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی فضیلت جنت کی بشارت عطا فرمائی، تو یہ بالکل من گھڑت ہے، اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ جی مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے، کیا بیوی کی زکوٰۃ شوہر ادا کر سکتا ہے؟ بیوی اگر صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس اموال زکوٰۃ موجود ہیں تو بیسک تو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہر ایک فرد کا اپنا اپنا اعتبار ہے۔ بیوی وہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اسی پر ہے۔ اچھا، والدہ ہیں، گھر میں والد ہیں، یہ خود شوہر ہیں اور بھائی ہیں، دیگر گھر کے اندر خواتین ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ تو اولاً یہ غلطی اس طرح کی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کچھ بیوی کے پاس ہے، کچھ ماں کے پاس ہے، بھائی کے پاس ہے، سب کو ملا کر تو گویا کہ سب مل کر صاحب نصاب بن رہے ہوتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے جو نصاب کا اعتبار ہے وہ سب کا الگ الگ دیکھا جائے گا، مشترکہ اس طرح سب کو ملا کر وہ ایک صاحب نصاب نہیں بنایا جاتا۔ اچھا، اب بیوی اگر صاحب نصاب ہے، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے تو شوہر اگر ان کی طرف سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو بالکل ادا ہو جاتی ہے، جبکہ یہ بیوی کی اجازت سے ہو رہا ہے، یا دلالتاً ایسا ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر سال اسی طرح شوہر ان کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یا گھر کے اندر بالفعل والد صاحب ہوتے ہیں تو وہ دیگر اپنے گھر والوں کی بھی اسی طرح اپنے بچوں کے جو اموال ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس طرح ان کی زکوٰۃ وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یعنی یہ بھی اجازت میں ہی آتا ہے۔ ایک اجازت صراحتاً ہونا کہ آپ میری زکوٰۃ دے دیں تو انہوں نے زکوٰۃ ادا کر دی، اور ایک ہے کہ یہ دلالتاً پتہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ زکوٰۃ وہ دے رہے ہیں اور ان کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا رہی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ بھی ہے۔ لیکن بیسک فرض کس پر ہے؟ یہ بیوی پر یا جس کے پاس وہ اموال ہیں اس پر یہ لازم ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بیوی کی زکوٰۃ اب اتنی بن رہی ہے اور شوہر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، لیکن اب بیویاں ان کو کہیں کہ آپ ہمارے اموال کی زکوٰۃ ادا کریں، آپ ہی پیسے ادا کریں۔ تو بعض اوقات شوہر اگر کمزور کیفیت میں ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو پھر بیوی کو خود اپنی زکوٰۃ کا خیال کرنا لازمی ہوگا اور اسے ادا کرنی ہوگی۔ اب آپ کا یہ سوال آئے گا آگے سے کہ بیوی کہاں سے دے، بیوی کون سی کماتی ہے؟ تو دیکھیں، اگر بیوی کے پاس اموال زکوٰۃ اور یہ نصاب اس طرح یہ موجود ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ تو ادا کرنی ہوگی، چاہے وہ ان سونے کی زکوٰۃ سونے کے ذریعے سے کرتے ہیں، چاہے وہ پیسہ کسی سے قرض لے کر اس کو زکوٰۃ کے اندر ادا کرتے ہیں، یا اپنا سامان کچھ بیچ کر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی بہر صورت جس پر فریضہ ہے بیسک اسی پر ہے، یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ یہ شوہر پر فریضہ ہے۔ بیوی پر ہے تو بیوی کی زکوٰۃ بیوی پر ہے، شوہر ہے تو شوہر کی اپنی زکوٰۃ اس پر ہے۔ تو اس لیے سب کا اولاً الگ الگ دیکھا بھی جائے اور ساتھ اس میں یہ چیز بھی دیکھ لی جائے کہ زکوٰۃ بیسک جو ہے وہ کس پر بنتی ہے، کس نے ادا کرنی ہے۔ دوسرا خوش دلی سے دے رہا ہے، بالکل
دے رہے ہیں، اجازت ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مگر اب وہاں ہمارے پاس کچھ ایسے مسائل آتے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کمزور ہیں، مالی طور پہ کمزور ہیں، بیوی اپنے میکے سے یا شادی کے موقع پہ زیورات ہیں، کئی ایسی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اور شوہر کہتا ہے میری اتنی سیلری ہی نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، میرے پاس اتنی پیمنٹ ہی نہیں ہے، اتنے معاملات نہیں ہے میرے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، تو گناہ گار کون ہوتا ہے؟ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو گناہ گار ظاہر ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کی ملکیت میں ہے، تو اس کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ خود گناہ گار ہوگا۔ بیوی کی زکوٰۃ اگر ادا نہیں ہوئی تو شوہر کو نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ گار ہو چکا ہے، نہیں، یہاں پر اگر صاحب نصاب بیوی ہے تو بیوی کو اپنی زکوٰۃ کی ضرور فکر کرنی ہے۔ میں پھر بھی عرض کر دوں کہ دے رہا ہے شوہر، دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اجازت ہے، انڈرسٹوڈ ہے، یہ سب صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اختلاف جب ہو جائے اور جب یہ معاملہ آ جائے کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں، میں کہاں سے زکوٰۃ ادا کروں، اور بیوی کے پاس اموال موجود ہے، تو اب بیوی کو خود اپنے طور پر اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جی مزید سوال۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی شفیق صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، اگر کسی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کی 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کی کمیٹی نکلی ہو، وہ مال نصاب تک بھی نہیں ہے، کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ مثال کے طور پہ وہ اتنے امیر بھی نہیں ہے، ذرا وہ کمیٹی ہی ڈالی ہے، اس کے ہی آمدن آئی ہے یہ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کے قریب، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں ہم سب کی رہنمائی فرماتے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے جو بیسک نصاب ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے امیر نہیں ہیں، زکوٰۃ کا جو ایک نصاب بیان کیا ہے، وہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی، اگر صرف سونا ہے، اس کے علاوہ چاندی نہیں ہے، کوئی مال تجارت نہیں ہے، یا کرنسی، پرائز بانڈ اور کچھ بھی حاجت اصلیہ سے زائد ان کے پاس موجود نہیں، تو اب دیکھیں گے 52.5 تولے چاندی ہے تو زکوٰۃ ہوگی، یا سونا ہے تو صرف سونا ہی ہے، اس کے علاوہ چاندی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی کرنسی، پرائز بانڈ یا مال تجارت یا کچھ بھی نہیں، تو پھر دیکھیں گے 7.5 تولے سونا، یہ ایک نصاب ہے جو شریعت مطہرہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا گیا ہے۔ جہاں پہ ہم زکوٰۃ سونے کے اعتبار تو وہی 20 دینار یعنی 7.5 تولے 87 کچھ جو ہے وہ ملی گرام، یہ سونے کا ایک نصاب ہے۔ اچھا، چاندی کی طرف آئیں تو وہ 52.5 تولے۔ ہمارے یہاں معاملہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس سونا کچھ ہے، پھر چاندی ہے، اور یا کچھ کرنسی ہے، اس طرح کی یہ چیزیں ہوتی۔ تو جب 2 اموال زکوٰۃ یہ مل جائیں، سونا ہو اور کرنسی ہے، پرائز بانڈ ہے، یا چاندی ہے، یا مال تجارت ہے، یعنی سونے کے ساتھ کچھ اور بھی ہے، تو پھر ان دونوں کو ملا لیا جائے گا، تو ان کا پھر جو نصاب نکلے گا تو وہ پھر 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم پہنچنا۔ آج کل کے جیسے دور میں اور ابھی جو دن چل رہے ہیں، تو اب اس طرح 52.5 تولے کی جب قیمت تو تقریباً 77,000 کم و بیش 77,000، اسی طرح 78، 76، 80، اس کے لگ بھگ یہ قیمت اوپر نیچے اپ ڈاؤن ہوتی رہتی، تو آپ اپنے جیولر سے کہیں سے بھی جو ہے وہ اس کو معلوم کر لیجئے۔ تو اگر 2 چیزیں ہوتی ہیں، اچھا، یا پھر نکال دے سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کرنسی ہے، تو اب کیا نصاب ہوگا؟ تو اب چاندی کے نصاب سے دیکھیں گے کہ چاندی کے نصاب کے برابر اتنا اموال اس کے پاس موجود ہے۔ اچھا، مال تجارت، تو اب یہ سب چیزیں پھر چاندی کے نصاب کی طرف پھیری جائیں گی کہ یہ چاندی کے 52.5 تولے جب ہو جاتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، یعنی یہ پھر صاحب نصاب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جو کہا کہ بی سی ڈالی ہوئی ہے، 1 لاکھ روپے کی بی سی ہے، بی سی میں 2 چیزیں، کمیٹی جو ہم ڈالتے ہیں اس میں 2 چیزیں سامنے رکھنا وہ ضروری ہیں، اہم ہے۔ ایک ہے آپ نے کمیٹی ڈالی، 10,000 روپے آپ کمیٹی ڈال رہے ہیں، اب 10 کمیٹیاں ہیں، بیسیاں ہیں، آپ کو 1 لاکھ روپے مل رہے ہیں، آپ نے ابھی 2 بیسیاں بھیجی ہیں تو آپ کی نکل آئی، اب آپ کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپے آ گیا، تو یہ 1 لاکھ روپے پورا آپ کا نہیں ہے،
بلکہ اس میں صرف آپ کا جو ہے وہ 20,000 ہی ہے جو 2 کمیٹیاں آپ نے بھیجی، بقیہ 80,000 یہ لوگوں کا قرضہ ہے آپ پر، امانت نہیں، یہ قرضہ ہے۔ تو یہ گویا کہ آپ اس 1 لاکھ روپے میں صرف 20,000 کے مالک بنے، بقیہ آپ نے لوگوں کو ادا کرنا ہے۔ اور جب 80,000 ہم مائنس کریں گے تو پیچھے 20,000 بچے گا، تو 20,000 تو نصاب نہیں ہے۔ اگر واقعی ان کے پاس اور سونا چاندی یا اس طرح کی کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں کہ ان سب کو ملا کر چاندی کا نصاب دیکھا جائے، تو پھر 20,000 تو صرف نصاب نہیں بنتا۔ تو اس لیے اچھا بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ BC وہ آپ کی نکلی ہے جناب 9 BCیاں بھر چکے ہیں، اب آپ کو ملی، تو اس کا مطلب 1 لاکھ روپے آپ کو ملا، 9 BCیاں آپ نے بھر دیں، تو 90,000 آپ کے اپنے ہی تھے جو آپ نے دیے تھے، اب آپ کو مل گئے، اور 10,000 آپ نے 1 BC آپ نے رہتی ہے، تو یوں آپ 90,000 کے مالک ہیں۔ تو جو BCیاں ہم جب دے رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی نصاب کو اس طور پر ہمیں شمار کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اماؤنٹ کتنا چلا گیا ہے، تاکہ اس کو اپنے اموال سے ملا کر، یا وہ اکیلا ہی اس طرح نصاب تک پہنچتا ہے، تو یہ صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ اچھا آپ نے کہا کہ 1 لاکھ روپے تک ہیں یا اتنی پیسے ہیں تو زیادہ مالدار نہیں ہے، تو دیکھیں جب پیسے کی بات آئے گی تو اب 52.5 تولے چاندی، یہ ایک اس کا نصاب جو بیان ہے، تو اب وہ تقریباً 80,000 روپے کے اندر اندر صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ تو 1 لاکھ روپے بھی جس کے پاس ہیں اور تو وہ بالکل آج کے اس دور میں جو ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر وہ قرض سے، اپنی حاجت سے، ان طرح کے معاملات سے سب سے وہ فارغ ہے، یعنی اب 1 لاکھ روپے ان کے پاس موجود ہے، تو وہ صاحب نصاب ہی کہلائے گا۔ اس کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کب اس کے پاس جمع ہوئی، تو اس مہینے سے، اس تاریخ سے وہ گویا کہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس طور پر دیکھ لیں، میں نے دونوں چیزیں بیان کر دیں، BC پہلے ملی ہوئی ہے، خود اپنی کتنی بھری ہوئی ہیں، تو جتنی انسان اپنی BCیاں بھرتا ہے اتنے کا ہی وہ مالک ہے، اور جو BC پہلے سے نکل آتی ہے، بقیہ جو لوگوں کو اس نے ادا کرنی یعنی BCیاں بھرنی ہیں، تو یہ سب ان میں سے مائنس ہوتا ہے حساب۔ مزید کو دارالفتہ اہل سنت میں مفتی شفیق صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جو رینٹ کے مکانات ہوتے ہیں، یعنی رینٹ پر دیے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کرایہ آتا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ رینٹ پر جو مکانات دیے ہوئے ہیں ان پر زکوٰتیں نہیں ہیں، اسی طرح جو دکانیں دی ہیں ان کی مالیت پر زکوٰتیں نہیں ہیں، البتہ ان کا جو کرایہ آ رہا ہے وہ دیکھا جائے گا جمع ہو رہا ہے یا خرچ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر تو کرایہ آتا جا رہا ہے اور یہ خرچ کرتے جا رہے ہیں، یعنی کوئی ان کے پاس اس طرح باقاعدہ جمع نہیں ہو رہا، تو پھر نہ کرائے پر زکوٰۃ ہے، نہ دکان کی مالیت پر زکوٰۃ ہے، نہ مکان کی اس مالیت پر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر وہ کرایہ آ رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، وہ خود نصاب کو پہنچ رہا ہے یا دوسرے اموال کے ساتھ ملا کر پھر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ کرایہ ہے، اس پر ہمیں حساب کتاب کر کے زکوٰۃ سالانہ دینی ہے، تو کرائے کی جو آمدنی آ رہی ہے اس پہ اس طرح زکوٰۃ نہیں ہے، جب تک وہ خود اس کے پاس جمع نہ ہو رہا ہو، محفوظ نہ ہو رہا ہو، خرچ ہوتا جا رہا ہے تو وہ گیا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پورا سال اس سے کتنا ہم نے ایک طرح کی آمدنی کی ہے، کتنے ہمارا کرایہ وصول ہوا، پھر وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کرائے پر ہمیں زکوٰۃ ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ وہ آپ جمع کر رہے ہیں یا اس کو آپ نے خرچ کر دیا؟ اگر خرچ کر دیا تو پھر کسی طرح کی وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یاد رکھیں مکان، دکانیں، اسی طرح پلاٹ، یہ جتنی چیزیں ہیں ان پر اگر تجارت کی نیت ہوگی، مثلاً کہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت، تو یہ کہلائیں گے مال تجارت۔ خریدتے وقت بیچنے کی نیت تو یہ مال تجارت ہے۔ اور اگر آپ نے مکان یا دکان اس لیے خریدی کہ آپ اس کو رینٹ پر دیں گے یا آپ خود اس میں رہائش اختیار کریں گے، گھر بنا لیں گے اپنے لیے، آپ نے بیچنے کی نیت نہیں کی۔ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی تو تجارت ہی ہے کہ رینٹ پر دینے کے لیے، تو جی ہاں ایک آمدنی کا ذریعہ ہے، لیکن اس کو مال تجارت جو زکوٰۃ فرمایا گیا نا، یہ وہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اندر مال تجارت وہ ہے، وہ مال، وہ چیزیں جن کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہے کہ اسے ہم نے بیچنا ہے، تو یہ مال تجارت ہے۔
تو ایسے جتنے بھی آپ کے پاس پلاٹ ہیں، مکان، دکان یا کوئی بھی ایسی چیزیں ایکس وائی زیڈ کہ جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا تو وہ مال تجارت ہے، تو اس مال تجارت پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ لیکن جو دکانیں آپ نے اس لیے لی ہیں کہ آپ اس کو رینٹ پر دیں گے اور اس کا رینٹ سے فائدہ اٹھائیں گے، کرایہ آپ وصول کریں گے، تو وہ کرایہ پھر آپ کو جو اس کا حاصل ہوگا اس میں دیکھا جائے گا جمع ہو رہا ہے یا خرچ ہو رہا ہے۔ اگر خرچ ہو رہا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، جمع ہو رہی تو پھر سارے اموال کے ساتھ ملا کر ان کی زکوٰۃ کا حساب کریں گے۔ کچھ مسجد بھی شامل کرتے ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ سے پہلے اور بعد والی سنتیں کیا یہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں پڑھیں گے تو جمعہ ہو جائے گا؟ دیکھیں بھائی، جمعہ کی جو سنتیں ہوتی ہیں، جو قبلیہ سنتیں ہیں 4 رکعت، یہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں۔ جمعہ کے فوراً بعد 4 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں یہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اس کے بعد 2 سنت اور آگے نوافل ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ عام دنوں میں ہم ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن جمعے والے دن گویا کہ یہ ٹوٹل جو رکعتیں وہ 14 رکعتیں، لیکن اس میں بطور خاص 2 رکعت تو نماز جمعہ جو فرض آپ نے ادا کی، 4 رکعت سنت جو قبل از جمعہ پڑھی جاتی سنت موقدہ، اسی طرح 4 رکعت بعد از جمعہ یہ بھی سنت موقدہ ہیں۔ کچھ لوگ جو اس طرح ہوتے ہیں کہ آتے ہی ایسے مواقع پر ہیں، نہ پہلے والی پڑھی، پھر جاتے اتنی جلدی ہیں نہ بعد والی پڑھی، تو یہ سنتیں ترک کر رہے ہیں۔ سنت موقدہ وہ کہ جن کی ترک کی عادت آدمی کو گناہ گار کر دیتی ہے۔ تو اس لیے محترم ناظرین اکرام، جب آپ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں تو اہتمام کے ساتھ اتنی دیر پہلے آ جائیں، آپ اپنی یہ سنتیں بھی ادا کریں، بعد والی سنتیں بھی ادا کر کے پھر آپ جائیں۔ صرف 2 رکعت، یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھی اور چلے گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت جو پڑھی تو وہ فرض تو ادا ہو گیا، لیکن یہ سنتیں جو ہیں ان کا ترک کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے اہتمام کے ساتھ جمعے والے دن پہلے آنا چاہیے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ فرشتے ان کے نام لکھتے ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، ان کے نام تحریر کرتے ہیں۔ جب خطیب خطبے کے لیے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتے بھی اپنے ان رجسٹروں کو بند کر لیتے ہیں، اب وہ بھی خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر فرشتے وہ خطبہ سننے میں جو مشغول ہو جاتے ہیں، فرمایا اب آنے والے کا نام نہیں لکھا جاتا، کہ وہ جو اب آیا ہے اس کا نام ان رجسٹروں میں نہیں لکھا جاتا۔ جمعے کی نماز اس کی بھی ادا ہو جائے گی، جو اس نے فرض ادا کیے ہیں فرض اس کا وہ ادا ہو جائیں گے، لیکن یہ محرومی اسے ملے گی کہ فرشتے اپنے رجسٹر میں ان کا نام تحریر نہیں کرتے۔ تو اہتمام کے ساتھ جیسے ہی اذان آتی ہے جمعے کی، اور قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا کہ جب جمعے کے لیے ندا دی جائے، یعنی یہ اذان ہو، تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف وہ دوڑو۔ اور یہاں پہ مراد اس سے نماز جمعہ، اور فرمایا وذروا البیع، اور کاروبار تجارت یہ روک دو، یہ موقوف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ جمعے کو جو پہلی سات اور پہلی گھڑی میں جاتا ہے اس کو اونٹ گویا کہ صدقہ کرنے کا، اس طرح مختلف جانور روایت میں بیان کیے گئے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ جو ہے اس کی ادائیگی کریں۔ مزید کو میرا سوال ہے کہ اگر فرض نماز کی آخری 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا دی جائے تو سجدہ صاحب واجب ہوگا؟ فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں اگر کوئی سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی ملا دیتا ہے تو کوئی کسی طرح کا سجدہ صاحب اس پر لازم نہیں ہے، بلکہ جو اکیلا تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے کہ وہ ان 2 رکعتوں میں بھی سورت ملا دیں، ان 2 رکعتوں میں بھی وہ سورت ملا دیں۔ یہ جو سورت ملانا عام طور پہ منع کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید ملا دی تو سجدہ سہو ہو جائے گا یا گناہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں، یہ صرف امام کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے مکروہ ہے، بلکہ وہ سورہ فاتحہ پر اکتفا کریں
اور اس کے ساتھ مزید صورت ان فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں نہ ملائے کہ یہ مقتدیوں پر گراں گزرے گا۔ یہ امام کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا گیا، اس کے لیے مکروہ ہے۔ اگر اس نے بھی ملا دی تو سجدہ صاحب اس پر بھی نہیں لازم ہوگا، لہذا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا کوئی امام امامت کر رہا ہے، اگر وہ آخری 2 رکعتوں میں سورت کو ملا دیتے ہیں تو اس پر کسی طرح کا کوئی سجدہ صاحب وغیرہ لازم نہیں آتا۔ البتہ امام کو نہیں ملانی چاہیے، وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر رکوع میں چلا جائے، اور جو منفرد اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مستحب ہے کہ ان آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی وہ صورت ملائے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے دارالتعلیم سنت کا یہ پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور علم ہمیں حسب حال سیکھتے رہنا چاہیے۔ جو چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں اور درپیش ہیں مسائل بطور خاص، ان کے لیے ہمیں ضرور دارالتعلیم سنت سے رابطہ کرنا چاہیے۔ آپ کے شہر میں اگر دارالتعلیم سنت کی شاخ موجود ہے تو وہاں براہ راست بھی تشریف لے کر جائیں۔ شہر کراچی میں الحمدللہ 5 دارالافتاء اہل سنت ہیں۔ دارالتعلیم سنت کنز الایمان، یہ مسجد موجود ہے وہاں پر بابری چوک، یہاں پر دارالافتاء اہل سنت کی ایک شاخ جامع مسجد اقصی اکبر روڈ ریگل چوک صدر کے اندر، اسی طرح دارالتعلیم سنت کی ایک شاخ کھارا در میں بخاری مسجد کے اندر ہے۔ فیض مدینہ نیو کراچی، یہاں پر بھی دارالتعلیم اہل سنت کی ایک شاخ ہے، اور کورنگی میں بھی رضا مسجد، یہاں پہ بھی دارالتعلیم سنت کی شاخ موجود ہے۔ کراچی کے اندر الحمدللہ اتنے دارالتعلیم ہیں۔ اگر آپ اور کسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے کئی بڑے شہروں میں، حیدرآباد میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، گجرانوالہ، سرگودا، یہ بڑے بڑے شہروں میں، اس طرح راولپنڈی میں بھی یہ دارالتعلیم سنت الحمدللہ باقاعدہ موجود ہیں، اور اوورآل یہی ٹائمنگ ہوتی ہے کہ صبح 10 سے لے کر 4 ہیں، اور آپ اس دوران ان دارالتعلیم سنت سے باقاعدہ جا کر بھی بالمشافہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا